हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक होंगे। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि शाबान का महीना शुरू हो चुका है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के महीने को मुबारक महीना करार दिया है। और इस महीने में एक मुबारक रात भी आती है जो कि आज है, और इस रात को शब बारात कहते हैं। तो दोस्तों, हम सबको शबी बारात के बारे में तो पता है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग होगा जिसको शबी बारात की हकीकत के बारे में पता हो। तो आज हम तारिक जमील साहब का एक बयान देखने वाले हैं जिसमें तारिक जमील साहब ने शबी बारात की हकीकत के बारे में बयान की है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। की रात में हमारे मुल्कों में, जो हमारे अजमी मुल्क हैं, इसमें वो कुछ हो रहा है जो ना मेरे नबी ने किया, ना सहाबा ने किया, ना ताबईन ने किया। अजीब व गरीब इबादत घड़ ली हैं, अजीब व गरीब उसके आमाल बना लिए हैं अपनी तरफ से, और मस्जिदें भरी होती हैं और रोशनियां लगी होती हैं और वो आतिशबाजी हो रही होती है। मेरे नबी ने इस रात की फजीलत बताई, अमल कोई नहीं बताया। जैसे ये यहाँ बात कोई बहुत सलात गौर से तस्बीह सुनना। की जमात करा रहे होते हैं, कोई इज्तिमाई तहज्जुद पढ़ रहे होते हैं, कोई देगें चढ़ा रहे होते हैं, कोई आतिशबाजी कर रहे होते हैं, तो वो उसमें इतना गुलू हो गया है कि ये भी ठीक नहीं। और कुछ उलमा ने उसके रद में इसका इतना इनकार किया है कि इस रात की कोई फजीलत है ही बिल्कुल नहीं, ऐसा ही। ये भी ठीक नहीं। इस बीच का रास्ता, इस रात की फजीलत में जितनी अहादीस हैं वो ज़ईफ़ हैं, लेकिन इतनी कसरत से हैं कि उन सब का मिलकर जमा होकर कम अज़ कम वो हसन लगैर ही तक तो पहुँच जाती हैं। और इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन अहादीस के मजमूए से, चूँकि अगरचे ज़ईफ़ हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो वो हसन लगैर ही तक पहुँच जाती। तो हसन लगैर ही से कोई अमल साबित नहीं होता, अमल साबित होता है सही हदीस के। बिल्कुल एक हदीस की कसरत से रिवायात और एक उम्मत का अमल, कि उम्मत का बहुत बड़ा तबका सदियों से इस रात का एहतमाम कर रहा है। लेकिन कुछ अर्सा पहले तक एहतमाम था दिन में रोज़ा रखना, रात को कोई नवाफिल पढ़ लेना, कोई दो चार ज़्यादा पढ़ लेना। लेकिन अब ये ढोल तमाशे जो अब शुरू हुआ है, इसका तो कोई वजूद ही कोई बिल्कुल। नहीं। तो इस रात को अल्लाह ताला ने मुबारक बनाया, और हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला इस रात में सारी दुनिया के लोगों की बख्शिश फरमाता है सिवाय 5 आदमियों के। 5 के सिवा सब अहले ईमान की बख्शिश हो जाती है। दोस्तों, जैसे तारिक जमील साहब ने बता दिया कि 5 लोग ऐसे हैं जिसकी बख्शिश नहीं होती इस रात, तो हम चलते हैं और ये बात हमें लाजिमी सुननी चाहिए कि इस रात में ऐसे 5 बंदे कौन हैं जिसकी बख्शिश अल्लाह ताला अपने दरबार में कबूल नहीं करते। मुशरिक, अल मुशरिक, मुशरिक, पहला मुशरिक। दूसरा मुशाहिन। मुशाहिन। दूसरा क्या शाहिन है? किसे कहते मुशाहिन। हैं? दिल में बुग़्ज़ रखने वाला, कीना रखने वाला। बुग़्ज़ रखने वालों। तीसरा मुस्बिलु इज़ारहु, अपने पाजामे शलवार चादर को टखनों से नीचे तक ले जाने वाला, लेकिन अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। एक शर्त के साथ कि वो तकब्बुर की वजह से हो, सुस्ती की वजह से है, गफलत की वजह से है। चूँकि जब आपने एक मरतबा इसके बारे में बात की तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरी चादर, अरब चादर बांधते थे, जैसे हमारे पंजाब का लिबास चादर था, अब वो कम हो गए। हमारी तो बुज़ुर्ग औरतें भी और मर्द भी सब चादर बांधते थे, शलवार तो
کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں. یہ تو پھر آہستہ آہستہ جب تعلیم آئی تو شلوار دیہاتوں میں بھی اور شہروں میں عام ہو گئی. تو اگر وہ اس لیے لٹکا رہا ہے کہ طبیعت میں تکبر ہے، پھر اس وعید کا وہ حقدار ہے. اگر ویسے اس کی نیچے جا رہی ہے تو میرا مالک ایسا، وہ تو ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم، ہے ہی رحیم و کریم. صرف شلوار نیچے لٹکانے سے وہ اتنی شدید سزا دے، اگر اس کے پیچھے تکبر ہے پھر ہے. یہ تکبر نہیں ہے تو انشاءاللہ وہ اس سے محفوظ ہوگا. تو اپنی چادر کو لٹکانے والا، لیکن بشرط تکبر. کتنے ہو گئے؟ تکبر شرط ہے. عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان. نافرمان ایسا کہ دکھ دینے والا. چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر بچے سے ہو جاتی ہے، چوتھی لیکن نمبر پر والدین کو ماں باپ کا ٹکڑے کر نافرمان. دیا ہو اور ان کو دکھ دے 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 کے ان کا سینہ چیر دیا ہو. چونکہ آپ کہتے ہیں پرزے کرنا کسی چیز کو، تو اپنے دکھ دے کر اپنی بدتمیزی کے ساتھ اس نے ماں باپ کا دل زخمی کر دیا ہو، ایک یہ نہیں معاف ہوتا. پانچواں مدمن خمر، مسلسل شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہو. ان آخر کون سا ہے پانچ کو شرابی؟ مؤخر کر دیا جاتا ہے. معافی نہیں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. معافی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 5 ایسے گناہ ہیں کہ اس کی وجہ سے بخشش رک جاتی ہے. اگر وہ شرک سے نکل آئے، وہ کینہ سے نکل آئے، وہ تکبر سے نکل آئے، وہ والدین کی نافرمانی سے نکل آئے، شراب چھوڑ دے، تو ان کی بھی بخشش ہو جاتی. جب کوئی توبہ کرے گا فوراً بخشش ہو جائے گی. نہ 15 شعبان کی ضرورت ہے، نہ لیلۃ القدر کی ضرورت ہے، نہ بیت اللہ جانے کے ساتھ توبہ کی شرط ہے. جہاں بھی وہ بیٹھ کے توبہ کرے گا، جس لمحے میں کرے گا، اسی وقت اس کی توبہ قبول ہوگی اور اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. دن کا روزہ، رات کا قیام. زیادہ زیادہ قیام سے مراد نوافل ہیں، کوئی گھر میں پڑھ لے، کوئی مسجد میں پڑھ لے. نوافل، نفلی عبادات گھر میں ہی افضل ہوتی ہیں. میرے نبی سنتیں ہمیشہ گھر سے پڑھ کے آتے تھے. تہجد اپنے گھر میں پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے. سوائے اعتکاف کے آپ اپنے نوافل سنتیں سب گھر میں پڑھتے تھے اور مسجد میں صرف فرض آ کے ادا فرماتے تھے. اور اس کے بعد بیٹھنا ہوتا تھا تو بیٹھ جاتے تھے، اٹھنا ہوتا تھا تو اٹھ جاتے تھے. تو اعتدال اللہ کو ہر چیز میں پسند ہے. دنیا جو مختصر ہے اس میں کیسے پسند نہیں ہوگا؟ آخرت جیسے معاملے میں بھی اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اعتدال، امتن وسطا. ایسے عیسائیوں کی طرح ترک دنیا بھی نہ کرو، یہودیوں کی طرح دنیا کے پیچھے نہ پڑ جاؤ. رزق حلال بھی کماؤ، اپنے بچوں کو بھی دیکھو، اپنے فرائض کو بھی دیکھو جو دنیاوی ہیں، اور اللہ سے بھی اپنا معاملہ ٹھیک کرو اور درست کرو. بعد کے زمانے میں صحابہ کے بعد سے ہی ایک انتہا پسندی امت میں آئی. ساری رات جاگنا. فلاں بزرگ تھے، وہ رسے سے اپنے بالوں کو باندھ لیتے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے جب نیند آئے اور جھٹکا لگے تو رسے سے بندھے ہوئے بالوں سے اس جھٹکے سے تکلیف ہو اور ان کی آنکھ کھل جائے اور پھر نفلوں میں شروع ہو جائے. ایک فلاں بزرگ تھے، وہ اپنے آنکھوں میں نمک کا سرمہ لگاتے تھے تاکہ آنکھیں جل جائیں، اس میں وہ جلن پیدا ہو جائے اور نیند اڑ جائے. یہ ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں. فلاں بزرگ تھے، انہوں نے 30 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. یہ اپنی جگہ پہ بزرگی ہے، لیکن یہ
بھائیوں یہ دین ہم پیش نہیں کر سکتے. فلاں بزرگ تھے وہ 30 سال سے ستو کھا رہے تھے کہ روٹی کھانے اور ستو کھانے میں 70 دفعہ سبحان اللہ کا فرق پڑ جاتا ہے. تو روٹی کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ کم کہہ سکتے ہیں، اور ستو کھائیں تو 70 دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا ان کا مجھے تو 30 سال ہو گئے، میں تو ستو کھا رہا ہوں، میں تو روٹی نہیں کھا رہا. یہ دین نہیں ہے. یعنی یہ وہ دین نہیں جو ہم انسانیت کو پیش کر سکتے. یہ تو لوگوں کو دوڑانے والی بات، یہ راہبانیت کی شکل ہے. یہ وہ دین نہیں جو ہم لوگوں کو پیش کریں گے تو وہ کہیں گے واہ 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 کیا دین ہے بھائی، قبول کرو. یہ ایک قسم کا غلو آیا. میں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری شریف میں بھی ہے، مجھے اب ہر شے بھول گئی، لیکن وہ ہے نہی الغلو. اس طرح کر کے آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے جو پڑھ رہے ہیں، کہ غلو سے نہیں. حدیث آپ کو سب کو یاد ہوگی کہ 3 صحابہ آئے اللہ کے نبی کے گھر اور پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کیسے گزارتے ہیں. تو گھر والوں نے کہا سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں. تو وہ تینوں آپس میں کہنے لگے وہ تو نبی ہیں، سوئیں بھی تو کوئی بات نہیں، اور شادی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو نبی نہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ نہیں چھوڑوں گا. ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا. تو دیکھنے میں تو واہ واہ کیا بڑی بزرگی ہے بھائی، بڑے بزرگ ہیں. ہمارے نبی کو پتہ چلا، آپ نے تینوں کو بلا لیا، کہا تم مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے ہو. میں تم سے انا اتقاکم یا اخشاکم، الفاظ آپ لوگ کو زیادہ یاد ہوں گے لیکن مفہوم میں صحیح پیش کر رہا ہوں. آپ نے کہا میں تم سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں. میں سوتا بھی ہوں، بے شک. میں کھاتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں چھوڑ بھی دیتا ہوں. میری بیویاں بھی ہیں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں.